کر سجدہ کر لو، اس کو شرک کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو شرک اکبر ہے، یہ تو شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دینے والا سمجھنا، رب کے علاوہ کسی اور کو لینے والا سمجھنا، اس کا نام ہے شرک۔ شرک کس کا نام ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا جو فرق ہے نا، یہی توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ عزتوں پر سرفراز کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور مال و دولت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس انسان کو مال و دولت نہیں عطا کر سکتی۔ اور شرک کس کا نام ہے؟ اور شرک اس قدر مذمت کا باعث ہے کہ ذرا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کر دی جائے تو سچ باقی رہتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ نہیں، ایک جگ دودھ کا اس کے اندر 10 قطرے پیشاب کے شامل کر دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ ایک جگ دودھ کے اندر 10 قطرے پیشاب کے شامل کر دیجئے، سارا کا سارا خالص دودھ کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ ایک جگ دودھ کی خالصیت چلی گئی، 10 قطرے پیشاب کی غلاظت غالب آ گئی۔ بالکل اسی طرح انسان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، شرک غالب آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالکل اس مثال کی طرح کہ انسان سارے نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک بار یہ کہہ دے کہ علی بھی مشکل کشا ہے، صرف ایک بار یہ کہہ دے کہ علی بھی مشکل کشا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ذرا غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں، اور سب سے بڑا ایک خوش فہمی یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سے تو کوئی شرک کی چیز سرزد ہو نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا شوشہ اور یہ نکتہ ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سے شرک کی کوئی چیز سرزد نہیں ہو سکتی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہی ایک دعوت دے کر بھیجی تھی کہ تمہیں اپنے قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ لوگ شرک کا ارتکاب کر لیں گے تو آپ کے بھی نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ ہمارے اعمال کو، ہم جو کر رہے ہیں اعمال، ان کو ذرا پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آیا ہم اپنی فریادیں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے سامنے تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سروں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے آگے تو نہیں جھکا رہے ہیں؟ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آج ہم اپنی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری جگہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے در پر جا کر جو ہے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔
تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. تمہیں اپنی مرادیں مانگنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے. اپنی پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکا کر اپنی پیشانیوں کو آلودہ نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پیشانی کو عزت بخشی ہے, اس پیشانی کو, اس چہرے کو عظمت بخشی ہے. کیا عظمت بخشی ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ کائنات کی ہوائیں, یہ کائنات کی فضائیں, یہ کائنات کا چاند, یہ کائنات کا سورج, یہ کائنات کی زمین, یہ کائنات کا آسمان ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا اور تم کو صرف اور صرف اپنے آگے مسخر کرنے کے لیے بنایا ہے. ہم نے تم کو غیروں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں, ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو غیروں کے در پر جانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف ہمارے در پر آنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ درس ہمیں سیکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں, ورنہ ہم چاہے جتنے نیک اعمال کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل قیامت میں ہمارے رجسٹر خالی ہوں گے, ان میں کوئی نام اعمال موجود نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین سیدھا اٹھا کر جہنم میں ڈال دے. یہ درس سیکھے تو کہاں سے سیکھیں؟ وہی ایک چیز ہے جس سے ہمیں درس سیکھنا ہے, اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام. کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور چراغ لا کر روشنی کرنے کی کوشش کرو گے تو اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے. کیا ہے, کیا درس ہے؟ اللہ رب العالمین کلام مجید میں اشارے دے دے کر فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کلام مجید میں بیان کر کر کے فرماتا ہے. 20واں پارہ, امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض, کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لكم من السماء ماء, اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا. کون ہے؟ قرآن پوچھتا ہے امن. ہمارے لیے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے رب کی توحید کو تو بعد میں, پہلے رب کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن سمجھ کر پڑھنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. امن خلق السماوات, قرآن پوچھتا ہے امن, کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, یہ زمین ویران کی کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا کہ ایک جگہ سے ہلتی نہیں, اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے. وجعل خلالها انہارا, اور اس زمین کو پھاڑ کر اس کے درمیان میں دریائیں اور نہریں جاری کر دی ہیں کہ ایک طرف کا پانی کھارا اور دوسری طرف کا پانی میٹھا. کون ہے؟ امن. قرآن پوچھتا ہے امن. اور پھر اللہ رب العالمین ساری مثالیں دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین کرے, کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اللہ رب العالمین برسائے, تمہارے لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی. یہ پہاڑ, یہ چرند پرند, یہ درخت, یہ حجر, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنائی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کی, اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو غیروں کے در پہ چلے جاتے ہو. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو غیروں کے در پر چلے جاتے ہو. یہ ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا شرک پہلے کے کفار و مشرکین سے زیادہ بڑھ کر ہے. وہ جو مشرکین تھے, جو کفار تھے, جو ایک اللہ رب العالمین کو نہیں ماننا چاہتے تھے, ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ ہم جن کو پکارتے ہیں ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں, ہم ان کو اللہ رب العالمین کا سفارشی مانتے ہیں. کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا. ابو جہل کا یہی عقیدہ تھا, ولید کا عقیدہ یہی تھا, عتبہ کا عقیدہ یہی تھا, سارے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا. لیکن آج مسلمانوں کی شرک کی حالت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا شرک آج کے مسلمانوں سے ہلکا تھا. آج کا مسلمان کھلم کھلا شرک کر رہا ہے, غیروں کے در پر جا کر چادریں چڑھا رہا ہے, اس پر سجدہ کر رہا ہے. اور عقیدہ یہ ہو گیا ہے ان کا بھی کہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو دور ہے,
اس تک بات نہیں پہنچتی ہے. کہ جس طرح مثال دیتے ہیں کہ ٹیرس تک جانے کے لیے، چھت تک جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ولیوں اور بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو پکارنا ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک آپ بات نہیں پہنچا سکتے، آپ کو مائک کی ضرورت ہے. ارے میرے بھائیوں، عقل مندو، ذرا سوچو صحیح، یہ خالق کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے کہ میں اپنی آواز کو اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں تک بنا مائک کے نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، میرے بندے سوال کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجیے فإنی قریب، کہ میں ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ان کو مجھے پکارنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، اور ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. یہ ہے اللہ رب العالمین میرے بھائی. وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا ہے. کس طرح پکارنا ہے؟ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے اللہ رب العالمین کو پکارو، اس طرح پکارو جس طرح نبیوں نے پکارا، اس طرح پکارو جس طرح بڑے بڑے ولیوں نے پکارا، اس طرح پکارو جس طرح نبیوں نے پکارا، خود نبیوں کے سردار نے پکارا. کس طرح پکارا میرے بھائی؟ تمہیں اپنی حاجتیں مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو. تمہیں اپنی فریاد رسی کرنی ہے تو اس سے فریاد رسی کرو کہ جس سے ابراہیم نے مانگا، اس سے مانگو کہ جس سے اسماعیل نے مانگا، کہ جس سے اسحاق نے مانگا. کہ ابراہیم نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو رب نے بیٹا عطا کر دیا، اور اسحاق نے اور یعقوب نے اپنا گمشدہ بیٹا مانگا تو رب نے ان کو ان کا گمشدہ بیٹا عطا کر دیا. کیا کہا تھا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ رب العالمین بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، بیٹوں کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، بیٹے کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین تیری بارگاہ سے تو نہیں تھکا ہوں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. کہ یعقوب اس دن اپنے بیٹے یوسف کی غم میں اتنا روئے کہ آنکھ کی ساری چیزیں، آنکھ کی ساری دیکھنے والی چیزیں ڈھل گئی، نیچے گر گئی، آنکھ میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچا جہاں سے دیکھنے کا کوئی راستہ موجود ہو. وتولی عنہم وقال یا اسفا، اٹھے، دیوار کی ٹھوکر لگی، آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، ماتھے سے فوارہ چھوٹا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ گئے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ رب العالمین ابھی تو آنکھ کی بینائی گئی تھی، اب دیواروں کی ٹھوکریں بھی لگنے لگی ہیں. انما اشکو بسی وحزنی، جو ہی یہ کہا ادھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول فرما دیا. اے یوسف، آج تیرے باپ نے تجھ کو ہم سے مانگا ہے، کل تک قافلے والوں سے مانگتا تھا، کل تک لوگوں سے پوچھتا تھا، کل تک لوگوں سے سوال کرتا تھا، آج تیرے باپ نے تجھ کو ہم سے مانگا ہے. انما اشکو بسی وحزنی، جو ہی یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگا، یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا ایک سائل کو، ایک جانے والے کو اپنی قمیص دے کر بھیجو، اپنی قمیص دے کر بھیجو. جو ہی چلنے والا قمیص لے کر چلا، جانے والا قمیص لے کر چلا. یعقوب کیا کہتے ہیں؟ یعقوب کہتے ہیں اے میرے بیٹو، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، اگر تم مجھے مجنون نہ کہو، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو تمہیں ایک بات کہوں. بیٹے کہتے ہیں بابا کیا بات ہے؟ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے کی بات کر رہے ہیں، بابا ذرا بتائیے کیا بات ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جو ہی یوسف کی قمیص مصر سے چلی، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آج جب چاہے کنعان میں یوسف پہلے خود پڑے ہوئے تھے، باپ کو خبر نہیں تھی، لیکن آج مصر سے قمیص چلی ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
یہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا نتیجہ. اور پھر جو ہی قمیص مصر سے چل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آتی ہے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالتے ہیں علی وجہہ فرتد بصیرا. اللہ رب العالمین کہتا ہے یعقوب تو نے ہم سے مانگا تھا نا، پھر دیکھ ہم اپنے مانگنے والے کا انجام کیا کرتے ہیں. ہم نے تجھے تیرے بیٹے سے اسی وقت ملانا ہے جس طرح تو اس کی جدائی کے وقت پہ تھا. اگر تو اس کی جدائی کے وقت پہ دیکھتا ہوا تھا، اچھی طرح دیکھتا ہوا تھا، تو ہم نے